یہ کہانی ہے بیلا خاں کی، ایک خوبصورت، خود مختار اور تھوڑی سی بے باک لڑکی کی جو ایک بڑی کمپنی میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ بیلا کا قد متوسط تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جہاں بھی جاتی لوگوں کی نظریں اس پر ٹھہر جاتیں۔ اس دن وہ پنک کلر کی جارجٹ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس پر سفید موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر، گلے میں وائٹ سٹالر اور بالوں کو اونچی پونی میں باندھا ہوا۔ اس کا چہرہ تو ویسے بھی دلکش تھا، نکلش ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ۔ صبح صبح آفس کی کینٹین میں بیٹھی وہ چائے اور پراٹھے کے ساتھ مزے لے کر ناشتہ کر رہی تھی۔ خالی پیٹ گھر سے آئی تھی تو بھوک بھی زور کی لگی تھی۔ اتنے میں اس کی کولیگ رمشا آئی اور بولی، بیلا، باس بلا رہے ہیں تمہیں۔ بیلا کا ہاتھ منا کی طرف جاتا نوالا یکدم رک گیا، چہرے پر بدمزگی کے آثار ابھرے۔ اف، ایک تو یہ باس کو بھی چین نہیں، 2 منٹ سکون سے چائے بھی نہیں پینے دیتے۔ خالی پیٹ آئی تھی میں گھر سے، مگر اس کھڑوس سے کہاں برداشت ہوتا ہوگا میرا ناشتہ کرنا۔ پتہ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے گا، وہ بیچاری تو شاید مر ہی جائے گی اس خڑوس کو جھیلتے جھیلتے۔ اس نے بلا جھجک منع بناتے ہوئے رمشا کے سامنے اپنے نادر خیالات کا اظہار کر دیا، مگر رمشا کے ہوائیں اڑتے چہرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے میری فیوچر وائف سے۔ پیچھے سے بھاری سنجیدہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی، ہاتھ سے چائے کا کپ چھوڑتے چھوڑتے بچا۔ مڑ کر دیکھا تو عرفان حیدر کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔ باس، آپ؟ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ منا سے نکلا۔ جی، میں۔ اور کیا ارشاد فرما رہی تھیں آپ میرے اور میری فیوچر وائف کے بارے میں؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ بیلا نے تھوک نگل کر نظریں چرانی شروع کر دیں۔ کچھ نہیں سر، وہ تمہیں بس مذاق کر رہی تھی۔ کیوں رمشا؟ فوری طور پر بہانہ گھڑتے ہوئے رمشا سے تائید لینے کے لیے جوں ہی بائیں طرف دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئی۔ رمشا کب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈرتے ڈرتے عرفان حیدر کی طرف دیکھا، وہ اسے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتا ہوا وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ میری جس وائف کے لیے تمہیں افسوس ہو رہا ہے جانتی ہو وہ کون ہے؟ ایک سیکنڈ کو خاموش ہوا۔ وہ تم ہو بیلا، جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر گردن ہلا کر اچھلی۔ اس سے پہلے حیرت کے مارے اس کے منہ سے کچھ نکلتا، عرفان حیدر نے اپنی بات مکمل کرتے کہا، وہ تم ہو، جان جاؤ گی بہت جلد۔ اپنی بات کہہ کر وہ سیدھا ہوا تو بیلا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اپنا یہ شاہی ناشتہ 2 منٹ میں ختم کر کے ذرا میرے کیبن میں تشریف لائیں مس بیلا۔ اس کے سامنے رکھے ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ڈرانے والے انداز میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے بیلا کے لیے چائے کا مزید گھونٹ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ بل پی کر کے مرے مرے قدموں سے وہ کینٹین سے نکلی۔ رخ عرفان حیدر کے کیبن کی طرف تھا، جہاں کنفرم اس کی کلاس لگنے والی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو کڑے تیوروں کے ساتھ عرفان حیدر نے اس بلیو فائل کے بارے میں پوچھا جو وہ اپنی سستی کی وجہ سے ابھی تک مکمل نہیں کر پائی تھی۔ سر، میں ابھی مکمل کر کے دیتی ہوں، تھوک سے حلق تر کرتے ڈرتے ڈرتے کہا تو عرفان حیدر کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ ہاں، شاہی ناشتہ کرنے سے فرصت ملتی تو ہی مکمل کرتی نا آپ۔ مسبلہ، آپ یہ جاب جاری رکھنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ اتنی غیر ذمہ داری، اتنی لاپرواہی حد ہوتی ہے۔ وہ اس پر گرج رہا تھا، جبکہ بیلا سر جھکائے دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی چپ چاپ کھڑی سن رہی تھی۔ 20 منٹ ہیں آپ کے پاس، صرف 20 منٹ، فوراً مکمل کر کے لائیں، ورنہ کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ اسے 20 منٹ کی مہلت دینے کا احسان کرتے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی۔ بیلا منہ بناتے فائل اٹھاتے ہی اپنے کیبن میں آئی۔ ہم صرف 20 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی سے مکمل کر کے لائیں، ورنہ کل سے جاب پر آنے کی ضرورت نہیں۔ دھڑام سے کرسی پر بیٹھتے منہ بگاڑ کر اس نے عرفان حیدر کی نقل اتاری۔ میں کون سی اس جاب کے لیے مر رہی ہوں جو یہ خڑوس ذرا ذرا سی بات پر جاب سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے؟ ایک بار مجھے کہیں اور اچھی جگہ مل جائے، 1 سیکنڈ نہ لگاؤں اس جاب کو لات مارنے میں۔ وہ غصے سے کھول بھی رہی تھی، پھر جوں ہی فائل مکمل ہوئی شکر ادا کرتے اس نے جا کر عرفان حیدر کی ٹیبل پر رکھ دی اور سکون سے سانس لینے کا سوچ کر خوش ہوتی واپس کیبن میں آنے لگی۔ جب عرفان حیدر نے فائلز کا ایک بنڈل اس کے سپرد کرتے کہا کہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے یہ سب فائلز ریڈی کر کے اس کی ٹیبل پر رکھ دی جائیں،
उसका लहजा इंतहाई संजीदगी भरा था। बीला के चेहरे दो पर हैरत और गुस्सा दोनों अभरे। सिर, ये तो बहुत ज़्यादा काम है। ऑफिस टाइम तो बस 2 घंटे बाकी है। इरफान ने सर्द निगाहों से उसे देखा। मस बेला, अगर आपको लगता है कि ये काम ज़्यादा है तो आप आज़ाद हैं। दरवाज़ा खुला है। बेला ने दांत पैसे, लेकिन कुछ ना बोली। वो जानती थी कि इस जॉब की उसे सख्त ज़रूरत है। घर की जिम्मेदारियाँ, माँ की इलाज के अखराजात, सब कुछ इसी तनख्वाह पर मुनहसर था। वो बंडल उठाकर वापस अपने केबिन में आ गई। दिन भर वो मुसलसल काम करती रही। आंखें थक गईं, कमर दर्द करने लगी, लेकिन वो रखी नहीं। आखिरकार ऑफिस टाइम ख़त्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उसने तमाम फाइल्स मुकम्मल करके इरफान के केबिन में रख दें। सिर, काम हो गया, वो थकी हुई आवाज़ में बोली। इरफान ने फाइल्स चेक की, फिर सर उठाकर उसे देखा। इसकी निगाहों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था, शायद कदर। अच्छा काम क्या है मिस बेला, आप जा सकती हैं। बेला हैरान हुई। कोई डांट नहीं, कोई तंज नहीं। वो चुपचाप बाहर निकल आई। अगले चंद दिनों में यही सिलसिला चलता रहा। इरफान बेला को ज़्यादा काम देता, सख्त डांटता, लेकिन बेला अब खामोश रहने लगी थी। वो काम वक्त पर मुकम्मल करती और इरफान भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत को नोटिस करने लगा। एक दिन बारिश का मौसम था। ऑफिस में लाइट चली गई। सब लोग परेशान, लेकिन बेला ने अपना लैपटॉप बैटरी पर चलाकर एक अहम प्रेजेंटेशन मुकम्मल की। जब लाइट आई तो इरफान उसके कैबिन में आया। बेला, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, क्लाइंट को पसंद आएगी। बेला ने सिर उठाया। पहली बार इरफान ने उसका नाम बगैर मुस के लिया था। उसके दिल में कुछ गदगदी हुई। थैंक यू सर। इरफान ज़रा रखे, फिर बोला, और हाँ, वो दिन वाला मजाक, फ्यूचर वाइफ वाला, शायद वो मजाक ना हो। बेला के गाल सरख हो गए। सर, आप। इरफान मुस्कुराया। पहली बार बेला ने उसे मुस्कुराते देखा। सोच लो बेला, मैं संजीदा हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बेबाकी, सब कुछ मुझे पसंद है। बेला खामोश रह गई। दिल में तूफान उठ रहा था। वो खड़ूस बास, जो अब अचानक इतना नर्म क्यों लग रहा था। अगले महीनों में दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। इरफान ने बेला को अपने ख़ानदान के बारे में बताया। वो अकेला था, वालदीन का इंतकाल हो चुका था, और वो एक सख्त इंसान बन गया था क्योंकि ज़िंदगी ने उसे बहुत धोखे दिए थे। बेला ने भी अपनी मुश्किलात शेयर की। एक शाम ऑफिस खाली हो चुका था। बारिश हो रही थी। बेला का ड्राइवर नहीं आया। इरफान ने उसे लिफ्ट की ऑफ़र की। कार में बैठे बैठे इरफान बोला, बेला, क्या तुम मुझे एक मौके दोगी? बेला ने बाहर बारिश देखते हुए कहा, सर। इरफान, आप खड़ूस तो बहुत हैं, लेकिन शायद दिल के अच्छे हैं। इरफान हंस पड़ा। तो ये यस है? बेला ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कुछ महीने बाद कंपनी के सालाना फनकशन में इरफान ने सबके सामने बेला का हाथ थामा और कहा, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। सब तालियां बजाते रहे और बेला के चेहरे पर शर्म व खुशी की लाली छा गई। वो खड़ूस बास और बेबाक लड़की की मोहब्बत की कहानी यूं ही खुशी से आगे बढ़ती गई। आखिरकार शादी हुई और बेला को पता चला कि इरफान वाकई दिल का बहुत अच्छा है, बस दुनिया से लड़ते लड़ते सख्त हो गया था। मोहब्बत तो ऐसे ही होती है ना, शुरू में नफ़रत, फिर समझ, और आखिर में मुकम्मल कबूलियत। कहानी ख़त्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अगली कहानी सुनना चाहें तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।